قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ نبی کے وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس السادس عشر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ 16واں سبق آج ہم شروع کر رہے ہیں اور یہ پھر ایک مکالمہ ہے ہمارے سامنے، اور اس مکالمے میں جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ آپ کے سامنے ایک ایک کر کے آتے ہیں۔ تو پہلا جو ہمارا اس سبق کا مین کریکٹر ہے وہ ہے الاب۔ الاب، الابو یعنی دا فادر۔ باپ سوال کر رہا ہے اتریدون شیئا من السوق یا ابنائی۔ آپ کا حمزہ استفہامیہ سوال ہو رہا ہے، اور تریدونا، ارادہ یریدو ارادتن، ارادہ کرنا۔ تریدونا سیغہ کون سا ہے؟ جمع کا اونا ساؤنڈ ہے، اور اونا ساؤنڈ جو ہے جمع مذکر کی ساؤنڈ ہوتی ہے، اور فعل مضارع میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تا جو ہے وہ حاضر کو شو کرے گی اور یا غائب کو۔ تو اتریدونا، کیا تم چاہتے ہو؟ تریدونا فعل اور فاعل ہو گیا، اور شیئن اس کا مفعول ہے، اس لیے حالت نصب میں آپ دیکھ رہے ہیں کیا تمہیں کوئی چیز چاہیے؟ من السوقی، بازار سے، یا ابنائی، اے میرے بیٹو۔ انا الآن، ملا کر پڑھیں گے انا الآن اذهب الی المسجد۔ انا، میں، الآن اب یا اس وقت، اذهب جا رہا ہوں، الی المسجد، مسجد کی طرف، میں اس وقت مسجد جا رہا ہوں۔ وساذهب الی السوق بعد الصلاۃ۔ مضارع پر سین جب آتا ہے تو مضارع کے معنی مستقبل کے ساتھ خاص ہو جاتے ہیں۔ وَسَأَذْهَبُ، اور میں جاؤں گا، إِلَى السُّوقِ، بازار، بعد الصلاۃ، نماز کے بعد۔ الابناء، اب بیٹے جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں، نعم، جی ہاں۔ نریدو، ارادہ یریدو، یریدو سے جمع متکلم کا صیغہ نریدو، ہمیں چاہیے، ہم چاہتے ہیں، کیا؟ اشیاء کثیرتن، ہمیں بہت ساری چیزیں چاہیے۔ کثیرتن، یہ اشیاء اس کے لیے صفت استعمال ہوا ہے، اور غیر عاقل کی جمع ہے، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ صفت جو ہے وہ واحد مؤنث آئی ہے۔ نعم نریدو اشیاء کثیرتن، جی ہاں ہمیں بہت ساری چیزیں چاہیے۔ الاب، ماذا تریدو یا عمرو، ماذا تریدو، ما تریدو، ماذا تریدو ایک ہی بات ہے۔ یا عمرو، اے عمر تمہیں کیا چاہیے؟ عمر کہتا ہے اریدو قلمن، مجھے ایک قلم چاہیے۔ نکرہ کا ترجمہ کریں، ایک قلم، مجھے ایک پین چاہیے۔ اب الاب کہہ رہے ہیں کہ اما عندک قلم، اما عندک قلم، کیا تمہارے پاس قلم نہیں ہے؟ عمر، بلا، کیوں نہیں؟ اندی قلم ازرق، میرے پاس ایک نیلا قلم ہے۔ اریدو قلمن احمرا، مجھے ایک سرخ قلم چاہیے۔ کلیئر ہو گیا جی؟ اس میں اندی قلم ازرق، یہ کون سی ترکیب ہے شاہ صاحب؟ اندی قلم ازرق، اندی مضاف مضاف الیہ ہو کر خبر مقدم، ماشاءاللہ، اور قلم ازرق، یہ کیا ہے؟ یہ مبتدا مؤخر ہے۔ قلم اور ازرق، ازرق کیا ہے؟ اس کی صفت ہے قلم کے لیے، جی۔ اور اریدو کے بعد یہی ترکیب قلمن احمرا، وہ مفعول کے طور پہ ہے، اس لیے آپ نصب میں دیکھ رہے ہیں اس کو۔ الاب، ماذا تریدو انت یا عمرو، ماذا تریدو انت، اور تمہیں کیا چاہیے اے عمرو؟ عمر اور عمر، ان دونوں الفاظ میں فرق
آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر تھا عمر اور نیچے والا ہے امر. تو جو امر ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک واو حالت رفع میں اور حالت جر میں ڈالی جاتی ہے, اور یہ وہی واو ہے جسے ہم بچپن سے عمرو پڑھتے رہے ہیں. ماذا تریدو کے معنی تمہیں کیا چاہیے, انتا زور کے ساتھ, اور تمہیں کیا چاہیے, ٹھیک ہے, اور تمہیں کیا چاہیے اے امر. تو امر کہہ رہا ہے کہ اریدو دفترن, مجھے ایک رجسٹر چاہیے. الاب امشتریت لک دفترن فی الاسبوع الماضی, الگ الگ پڑھیں. آ حمزہ استفہامیہ, ما حرف نفی, اشتریتو شین را یا مادہ باب افتعال, اشترا یا یشتریو نارمل, اور پھر چینجز کے بعد اشترا یشتری. اشتریتو تو میں نے خریدا, اشتریتو میں نے خریدا, لکا تیرے لیے, دفترن ایک رجسٹر, فی الاسبوع الماضی, جی الماضی گزشتہ اور الاسبوع ہفتہ, فی الاسبوع الماضی پچھلے ہفتے میں. اما امشتریتو لکا دفترن فی الاسبوع الماضی, کیا میں نے تمہارے لیے پچھلے ہفتے ایک رجسٹر نہیں خریدا تھا؟ امر بلا کیوں نہیں. ولاکنہ ذاک دفترا, ولاکنہ لیکن, یہ جو لاکنہ ہے یہ انا و خواتوہا میں سے ہے, اور انا اور اس کی بہنیں جو ہیں انا و خواتوہا جنہیں ہم حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں, یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں اور جملہ اسمیہ کے مبتدا کو نصب میں لے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ مبتدا ان کا اسم کہلاتا ہے. تو یہاں پر ہم کہیں گے کہ لاکنہ کا اسم جو ہے وہ نصب میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ولاکنہ ذاک دفترا, لیکن وہ دفتر, وہ رجسٹر, ورقہ غیر مسترن, اس کا ورق لائنوں کے بغیر ہے, ٹھیک ہے, یعنی وہ دفتر بغیر لائنوں والا ہے, صفوں کا ہے, یہ کہہ لیں آپ اسے. یعنی یہاں پر لاکنہ کا اسم کون سا ہو گیا جی, ذاک دفتر, اور خبر پورا ایک جملہ ورقہ غیر مسترن, ایسا بھی ہے وہی, ورقہ مضاف مضاف الیہ مبتدا, اور غیر مسترن مضاف مضاف الیہ ہو کر خبر, مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر پھر ذاک دفترا کے لیے خبر. اریدو دفترن ذا ورقم مسترن, مجھے ایک لائنوں والا رجسٹر چاہیے. زو زا زی والا, ٹھیک ہے. تو یہاں پر زا اس لیے آیا کہ اس دفترن کی صفت بن کر آیا, یعنی اریدو دفترن, مجھے ایک رجسٹر چاہیے. اب اس رجسٹر کی صفت ہے زا ورقم مسترن, ہو گیا. اگر دفتر رفع میں ہوتا, یعنی میں کہنا چاہتا ہوں میرے پاس ایک لائنوں والا رجسٹر ہے, تو آپ کیا کہیں گے, ان دی دفترن زو ورقن, ٹھیک ہے نا, زو ورقم مسترن, کیونکہ یہ زو وغیرہ جو ہیں یہ صفت بن کر استعمال ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ویسے تو مضاف بن کے تو آتا ہی آتا ہے وہ, لیکن وہ کسی کے لیے اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر جو ہے صفت بنے گا کسی کے لیے. الاب ماذا تریدو انت یا ہشام, ہشام تمہیں کیا چاہیے. ہشام انا ما ارید شیئن الان, ٹھیک, انا مبتدا اور اس کی خبر آ رہی ہے ما ارید شیئن الان. جی اس میں ما آپ کا نافیہ, اریدو فعل پلس فاعل, پہلے اور چوتھے صیغے کے علاوہ کوئی صیغہ آپ کے سامنے آئے تو فاعل اس کے ساتھ ہی آپ نے ذکر کرنا ہے, یہ پیٹ رول ہے. شیئن مفعول, اور الآنا یہ کیا ہے جی, ظرف, مفعول فی, مفعول فی, ٹھیک ہو گیا. تو اریدو فعل اپنے فاعل مفعول اور مفعول بہی اور مفعول فی سے مل کر
جملہ فعلیہ ہو کر خبر بن گیا انا مبتدا کے لیے. انا مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ. یہ پوری ترکیب ہوگی اس کی. اب یہاں پر مضارع کے ساتھ ما لگا ہوا ہے, ما اریدو. تو یہ ہم نے پڑھا تھا کل ہی کہ جب ما مضارع کے ساتھ آتا ہے تو مضارع کو حال کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی مجھے اس وقت کوئی چیز نہیں چاہیے. الاب اینا اخوکا الحسین, تمہارا بھائی حسین کہاں ہے. اینا اخوکا, تمہارا بھائی کہاں ہے. اب وہ بھائی جو ہے وہ ہے الحسین, تو یہ اس سے بدل ہے. ٹھیک ہو گیا نا, تمہارا بھائی حسین کہاں ہے. ہشام ہوا فی الحمامی, وہ واش روم میں ہے. الابو ماذا یریدو ہوا, ماذا یریدو ہوا, اسے کیا چاہیے. ہشام کہتا ہے ہوا یریدو حلاوہ, اسے مٹھائی چاہیے. ہوا یریدو حلاوہ. الابو ماذا تردنا یا بناتو, اب خطاب چونکہ جمع مؤنث ہے تو یہاں پر یریدو کی گردان ذرا تازہ کر لیں تاکہ وہ سارے سیکھے آپ کے سامنے آ جائیں. فعل مضارع گردان یریدو, یریدو تریدو تریدو اریدو نریدو. ٹھیک ہو گیا. یریدانی تریدانی تریدانی تریدانی, یریدونا یریدنا, تریدونا تردنا اور تریدینا. اب یہاں پر سیکھا کون سا ہے, ماذا تردنا. ٹھیک, یا بناتو, اے لڑکیو, ماذا تردنا, تمہیں کیا چاہیے. اب عائشہ ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی بولتی ہے یا ابتی, ابا جان, انتا اشتریتا, انتا اشتریتا, تا تو میں, تو انتشتریتا آپ نے خریدا تھا, لی میرے لیے, ملفن, لام فافا. ٹھیک ہے, اسی سے لفافہ بنتا ہے, اس کے ایک معنی فائل, یعنی اب یہ اگر مفعل کا وزن دیکھیں تو ملفن فائل. آپ نے خریدی تھی میرے لیے ایک فائل, قبل اسبوعن, ایک ہفتہ پہلے. آپ نے ایک ہفتہ پہلے میرے لیے ایک فائل خریدی تھی. اریدو الانا ملفن آخرا, اب مجھے ایک دوسری فائل چاہیے. اریدو میں چاہتی ہوں, کیا چاہتی ہوں, ملفن ایک فائل, آخرا این ادر. ٹھیک, ایک لفظ ہوتا ہے آخر. پہلی بات یہ کہ آخر لفظ جو ہے وہ منصرف لفظ ہے. آخرن, 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 اس کے معنی آخری. اور یہ آخرو غیر منصرف اسم ہے. آخرو اس کے معنی ہے ادر, دوسرا. تو یہ غیر منصرف اسم ہے, لہذا اس کا جو اعراب آپ شو کریں گے وہ حالت رفع میں آخرو, نصب میں آخرا اور جر میں آخرا. کلیئر ہو گیا. آخرن جو ہے اس کی مؤنث آتی ہے آخرتن, 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 آخرتن. یہ جو آخر ہوا ہے اس کی مؤنث آتی ہے اخرا, دوسری. اخرا, 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 وہ مبنی کی طرح استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ارید الانا ملفن آخرا, مجھے ایک دوسری فائل چاہیے. الابو ماذا تریدینا انتی یا حفصۃ, ماذا تریدینا ہمارا آخری سیکھا واحد مؤنث حاضر کا, ماذا تریدینا انتی یا حفصۃ, اے حفصہ تمہیں کیا چاہیے. حفصہ کہتی ہے اریدو حقیبتن, مجھے ایک بیگ چاہیے. الابو اما عندکی حقیبتن, کیا تمہارے پاس کوئی بیگ نہیں ہے, کیا تمہارے پاس کوئی بیگ نہیں ہے. حفصہ تو بلا کیوں نہیں, اندی حقیبتن حمراء, میرے پاس ایک سرخ بیگ ہے. اریدو حقیبتن اخرى سوداء, مجھے ایک دوسرا سیاہ بیگ چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی یہ کلرز جو ہیں آپ کو یاد ہوگا ہم نے اپنے ابتدائی جو کورس ہے اس میں پڑھے تھے
کہ جس طرح آپ اردو میں بعض کلرز جو ہیں وہ مذکر مؤنث استعمال کرتے ہیں، مثلا کالا کالی، نیلا نیلی، پیلا پیلی، تو بعض کلرز ہر رنگ کو اس طرح کرتے ہیں، مثلا سبز سبزی کہتے ہیں، سرخ سرخی کہتے ہیں مؤنث کے لیے ہو چاہے مذکر کے لیے ہو، تو سفید سفید ہی کہتے ہیں. تو انگریزی میں تو بالکل ہی نہیں ہے نا مذکر مؤنث کا فرق. لیکن عربی میں اگر مذکر کے لیے آپ نے کلر استعمال کرنا ہے تو الگ ڈائی ہے، وہ افعلو کے وزن پہ آئے گا. احمرو، احمرو سرخ مذکر. اچھا ہلال احمر آپ دیکھتے ہیں، ہلال احمر بولتے ہیں تو وہ ریڈ آپ کا ہے. پھر اسودو بلیک، حجر اسود بلیک سٹون. پھر آپ کہیں ازرقو بلو. ٹھیک، اب ان کے ساتھ ساتھ مونس بھی دیکھتے رہے، یعنی اخضرو اس کی مونس جو ہے وہ فالاؤ کے وزن پر آئے گی، خضراؤ، اخضرو خضراؤ. اسودو سوداؤ، ازرقو زرقاؤ، ابیضو بیضاؤ، اصفرو صفراؤ، انہا بقرۃ صفراؤ. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اب دیکھیں بات ہوئی ہے کہ کیا تمہارے پاس کوئی بیگ نہیں ہے، تو حفصہ نے کہا کہ میرے پاس سرخ بیگ ہے، اس لیے کہ بیگ مؤنث ہے تو کلر اس کے لیے حمراؤ کا استعمال ہوا. اریدو حقیبتاً اخرى سوداء، مجھے ایک دوسرا بلیک بیگ جو ہے وہ چاہیے. الابو ماذا تریدین یا سعادو، اے سعاد تمہیں کیا چاہیے؟ سعاد کہتی ہے کہ اندی مسطرۃ صغیرۃ. مسطرۃ کسے کہتے ہیں جی؟ اسکیل، آپ کا پیمانہ. اندی مسطرۃ صغیرۃ، میرے پاس ایک چھوٹا پیمانہ ہے. اریدو اخرى کبیرۃ، مجھے ایک دوسرا چاہیے، مجھے ایک دوسرا چاہیے. تو آخرو اس کی مؤنث اخرى بھی آ گئی آپ کے سامنے. کلیئر ہو گیا نا؟ مجھے ایک دوسرا چاہیے. اب عربی میں پیمانہ مؤنث ہے اس لیے کہ گولتا آ رہی ہے، لیکن اردو میں پیمانہ مذکر ہے، تو ہم نے ترجمہ کرتے ہیں اردو محاورے کا خیال رکھنا ہے. ہم نے اردو میں ترجمہ جب کرنا ہے تو مجھے ایک دوسرا چاہیے، یہ نہیں کہیں گے میں ایک دوسری چاہیے، کیونکہ اخرى کے معنی دوسری گئی ہیں. الابو وماذا تریدین انتی یا لیلا، اے لیلا تم کیا چاہتی ہو؟ لیلا اریدو مصحفن، یہ مصحف ہوتا ہے آپ کا قرآن پاک. ٹھیک ہے، اریدو مصحفن، مجھے ایک مصحف چاہیے. اور مصحف کی صفت آگے آ رہی ہے ذا حرف کبیر، بڑے حرف والا. مجھے ایک مصحف، مجھے ایک بڑے حرف والا مصحف چاہیے. یعنی ہم اردو میں صفت پہلے بولتے ہیں پھر موصوف کو لاتے ہیں، تو اس حوالے سے ترجمہ کریں گے مجھے ایک بڑے حرف والا مصحف چاہیے. جی بالکل، یہاں پر بھی جو ہے ذا والا، اور نصب اس لیے ہے کہ مصحف کی صفت ہے، اور ذا جو ہے یا ذو جو ہے یہ مضاف بن کر آتا ہے. تو یعنی خلاصہ یہ ہے کہ ذو مضاف بن کر آتا ہے اور اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر یہ یہاں پر صفت بن رہا ہے مصحف کی. ٹھیک ہو گیا نا؟ الابو اما تریدین شیئا یا سلمى، سلمہ کیا تمہیں کوئی چیز نہیں چاہیے؟ اما تریدین، کیا تم نہیں چاہتی شیئا کوئی چیز، یا سلمى اے سلمہ. سلمہ بولی، وہ کیسے پیچھے رہتی، بلا کیوں نہیں. اریدو مجھے چاہیے، موجمن انگلیزین، مجھے ایک انگریزی ڈکشنری چاہیے. وآخرا فرنسین، اور ایک دوسری فرینچ. الابو اما تریدو امکی شیئا، کیا تمہاری ماں کو کوئی چیز نہیں چاہیے؟ اما تریدو امکی، یہ تریدو سیغہ کون سا ہے امیس؟ واحد مؤنث، واحد مؤنث غائب کا سیغہ ہے. ٹھیک ہے، امو، امو کی ظاہر ہو گیا، فاعل، فاعل ظاہر ہو گیا، لہذا پہلا اور چوتھا سیغہ. اما تریدو امو کی شیئن، کیا تمہاری ماں کو کوئی چیز نہیں چاہیے؟ سلمہ ما ادری، میں نہیں جانتی.
اسألوہا، سأل یسألو، یسألو تسألو، تسألو اسألو، اسألوہا، ٹھیک ہے، میں پوچھتی ہوں اس سے. اسألوہا، کیا میں ان سے پوچھوں؟ الابو، باپ، نام، جی ہاں. اسألی ہا، کیا تھا سیکھا یہ؟ سأل یسألو سے تسألینا، آخری سیکھا تسألینا. تسألینا سے فعل امر بنائے، نون ڈراپ ہو گیا. تسألی، علامت مضارع ہٹی، تا نہیں پڑھا جا رہا، شروع میں حمزہ لگا زیر کے ساتھ، تو اسألی، ٹھیک ہو گیا. تو اسألی، تو پوچھ، ہا، اس سے، تو دونوں مؤنث. نام اسألیہا، ہاں تو اس سے پوچھ. سلمہ تخرجو، سلمہ باہر نکلتی ہے. ثم تدخلو، پھر داخل ہوتی ہے، بعد قلیل، تھوڑی دیر کے بعد. تقولو، جی جی، کالا یقولو، تقولو وہ کہہ رہی ہیں. اب یہ تقولو وہ کہتی ہے نہیں، مطلب وہ والدہ کا جو ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی تقولو کے اندر جو ضمیر ہے ہیا کی، وہ والدہ صاحبہ کی طرف ہے. تقولو وہ کہہ رہی ہیں کہ انہا تریدو ثلاثۃ امتارن. امتار یہ متر کی جمع ہے، مترن، متر کہتے ہیں میٹر. تو 3 میٹر کی عربی کیا ہوگی؟ ثلاثۃ امتارن. اور چونکہ مفعول بن کر آ رہا ہے تو ثلاثۃ سے ثلاثہ ہو جائے گا، ثلاثۃ نصب میں چلا گیا. تریدو ثلاثۃ امتارن، انہیں 3 میٹر چاہیے. کیا؟ من حاضل قماشی، اس کپڑے میں سے، اس کپڑے میں سے 3 میٹر، یعنی یہ کپڑا انہیں 3 میٹر چاہیے. خذ حاضن نموذج، یہ نمونہ لے لے، ٹھیک ہے، یا ابتی ابا جان یہ نمونہ لے لے. خذ پکڑنا، ہم اس پہ فعل امر کے حوالے سے بات کر چکے ہیں تفصیل سے. الابو ساشتری، اشترا یشتری، یشتری تشتری، تشتری اشتری، ساشتری میں خرید لوں گا، لکم تمہارے لیے، ما تریدونا جو تم چاہتے ہو، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. اب یہاں پر ایک نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ باتیں سب نے کی تھیں، مذکر بھی تھے، مؤنث بھی تھے، لیکن جو ذکر کر رہے ہیں والد صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ لکم ما تریدونا. تو جو جینڈر میں میسکلین کو آپ دیکھیں ڈومینیٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ آخری جملہ والد صاحب نے تو یہ کہا ہے، اگر میں یہاں ہوتا تو میں کہتا جی میں بازار نہیں جا رہا. ساشتری لکم ما تریدونا انشاءاللہ. لے جی الحمدللہ لیسن ہمارا مکمل ہو گیا. لیسن میں کوئی ایسی مشکل چیز نہیں تھی. اب اسی لیسن سے متعلقہ ایکسرسائز جتنی ہم کر سکتے ہیں آج کی پیریڈ میں وہ کر لیتے ہیں. ہاں جی، تمرین 132. اجب، اجابہ یجیبو سے فعل امر. اجب، تو جواب دے، عن الاسئلۃ الآتیاتی، آنے والے سوالوں کا. جی امیس، پہلا سوال ہے متى یذهب الابو الی السوق. پہلے مطلب اس کا، متى یذهب الابو الی السوق، باپ کب بازار جاتا ہے. جی جی، یذهب، جی بس ٹھیک ہے، یذهب الابو ضرورت نہیں ہے، یذهب میں ضمیر کافی ہے. یذهب بعد الصلاۃ. جی دوسرا سوال حافظ صاحب سے کہ ماذا یرید الحسین، حسین کو کیا چاہیے؟ ماذا یرید الحسین، حسین کو کیا چاہیے؟ جی حسین واش روم میں، اچھا. ماذا یریدو ہوا تو انہوں نے کہا تھا ہوا یریدو حلاوہ، وہ واش روم میں بھی ہے لیکن اسے مٹھائی جو ہے وہ ضرورت ہے، تو یریدو حلاوہ، اسے مٹھائی چاہیے. جی شاہ صاحب آپ سے سوال ہے ماذا ترید سعاد، سعاد کو کیا چاہیے؟ ہیا تریدو،
جملہ اسی میں جواب دے دیں، جملہ فعلیہ میں جواب دے دیں، جسے مرضی جواب دے دیں. تریدو کہہ دیں یا ہیا تریدو. جی ہیا تریدو مسترتن، مسترتن کبیرتن، اسے ایک بڑا پیمانہ جو ہے وہ چاہیے. جی گلزار صاحب آپ سے سوال ہے، من الذی یرید المسترا، من الذی یرید المسترا، کیا پڑھوں اس پہ؟ گولتا پہ کیا پڑھوں؟ انہوں نے چھوڑا ہوا آپ کے لیے. مسترتو، مسترتا مفعول ہے. من الذی یرید المسترتا، وہ کون ہے جسے پیمانہ چاہیے؟ ہیا سعاد، ہیا سعاد، وہ سعاد ہے. جی شبیر صاحب، ماذا ترید الام، ماں کو کیا چاہیے؟ ٹھیک ہے، یعنی ہم کہیں گے تریدو ثلاثت امتارن، کپڑے میں سے 3 میٹر چاہیے نا، یا تو دیکھیں 3 میٹر کپڑا پھر ہم کہیں گے نا. اوہو، تو کپڑے کو پھر ہمیں لگانا پڑے گا نا کچھ نہ کچھ، کپڑے کو پھر اس کے ساتھ شو کرنا پڑے گا. 3 میٹر کپڑا، 3 میٹر کپڑا. تمرین 133، صحیح ما یلی، صحیح، صححہ یصحح تصحیحا سے فعل امر، تو صحیح کر ما یلی جو نیچے آ رہا ہے. جی احتشام صاحب، جملہ ہے یریدو عمر قلما ازرقا، عمر کو ایک نیلا قلم چاہیے. کیا جملہ صحیح ہے؟ اگر صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے ظاہر، تبھی انہوں نے کہا کہ صحیح کریں، تو اسے صحیح کر دیں. نیلا قلم کسے چاہیے تھا، یا عمر کو کیا چاہیے تھا؟ جی یریدو عمر قلما احمرا، ریڈ قلم چاہیے اسے، کیونکہ میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں، مجھے نہیں پتا. جی اریدو قلما احمرا، تو ہم چینج کریں گے قلما احمرا، ازرقا کی جگہ پر احمرا کر دیں گے. جی عبدالرزاق صاحب، یرید ہشام اشیاء کثیرتن، ہشام کو کچھ نہیں چاہیے تھی، ماشاءاللہ. تو ہم کیا کہیں گے؟ ما یرید ہشام، ہشام کو کیا چاہیے؟ ما یرید ہشام شیئن، ٹھیک ہے نا، بس یعنی ہشام کو کچھ نہیں چاہیے. جی عمران صاحب، حفصہ تو اندہا حقیبت سوداء، حفصہ ہے جس کے پاس بلیک کلر کا بیگ ہے. حفصہ کے پاس بلیک بیگ ہے یا اس کے پاس سرخ ہے، اسے تو بلیک چاہیے تھا، تو اسے ٹھیک کریں گے ہم، حفصہ تو اندہا حقیبت حمراء. جی اطہر صاحب، الحسین فی المطبخ، حسین جو ہے وہ کچن میں ہے، واش روم میں ہے، تو اسے ٹھیک کر دیں گے الحسین فی المطبخ ہوا فی الحمام، یعنی الحسین فی الحمام. جی اب یہ ایکسرسائز جو آپ نے کرنی ہے یہ پوری توجہ کے ساتھ، اس میں جو ہم نے یریدو کی گردان پڑھی ہے اس کو، اس کا جو ایگزیکٹ سیکھا ہے آپ نے، یعنی ہر سیکھے میں ایک ضمیر ہے نا، تو اس ضمیر کو آپ نے صحیح فٹ کرنا ہے، یعنی سیکھا صحیح چوز کرنا ہے، اصل یہ ہے. تو آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. نوٹ کرنا ہے ماذا خالی جگہ یا اخوانو، یا اخوان سے ناصر صاحب بھائیوں سے خطاب ہے، بھائی جمع مذکر ہیں، تو جمع مذکر کے لیے کون سا صیغہ لگے گا؟ ماذا، بلکہ میں پڑھ دوں پہلے، ضع پٹ فی الفراغی ان دا بلینک فیما یلی، جو نیچے آ رہا ہے الفعلا، فعل یریدو، یریدو فعل آپ نے پٹ کرنا ہے خالی جگہوں میں، بعد اسنادہ الی الضمائر المناسبتی، یعنی ان کا مناسب ضمائر کی طرف اسناد کرتے ہوئے. یا اخوانو جمع مذکر ہے، تو جمع مذکر کے لیے سیکھا کون سا آئے گا؟ تریدون، ماشاءاللہ. تو ماذا تریدون یا اخوانو، اے بھائیو تمہیں کیا چاہیے. جی غلام مصطفیٰ، دوسرا جملہ ہے اختی خالی جگہ حاضل کلمہ، اختی میری بہن، میری بہن کے لیے کون سی یریدو گردان میں سے کون سا لگے گا؟ تریدو، اختی تریدو حاضل کلمہ، اختی ہے نا، واحد ہے، میری بہن چاہتی ہے، اختی تریدو.
اختی ہے، اختی ہے نا، میری بہن چاہتی ہے. دیکھیں خطاب ہوگا تو پھر تریدین آئے گا نا، تھرڈ پرسن ہے نا اختی، تھرڈ پرسن کے لیے تریدو کا صیغہ لگے گا نا. اختی تریدو حاضل کلمہ، میری بہن یہ کلم چاہتی ہے. جی اسامہ آپ کے لیے جملہ ہے، آ خالی جگہ حاضی المجلۃ یا لیلا. ہاں جی اب یہ لیلا سے خطاب ہے، یا لیلا، اب یا لیلا سے خطاب اب آئے گا آ تریدین حاضی المجلۃ یا لیلا، اے لیلا کیا تمہیں یہ رسالہ چاہیے. جی شہزاد اصحیفتن خالی جگہ ام مجلتن یا اخی، یا اخی، یا آ گیا تو سمجھے خطاب ہے. جی اخی واحد مذکر ہے نا، واحد مذکر سے کس سے خطاب کریں گے، صیغہ کون سا لائیں گے، تریدو. اصحیفتن تریدو ام مجلتن یا اخی، ٹھیک ہے نا. چلیں وہ فرق ہے، یہ جو ہمارے پاس بک ہے اس میں یا اخی ہے، آپ کے پاس جو ہے وہ پرنٹ آؤٹ نیٹ سے ہے تو اس میں سیدی ہوگا، وہ کوئی ایشو نہیں ہے. جی پانچواں جملہ شریف صاحب آپ کے لیے، انا خالی جگہ اشیاء کثیرتن من السوقی. انا یہ تو بہت آسان ہے، انا اریدو اشیاء کثیرتن من السوقی. جو میں ماذا خالی جگہ یا اخواتی، یا اخواتی. جی نصب اخواتی جمع مؤنث ان سے خطاب ہے تو تردنا. ماذا تردنا یا اخواتی، اے میری بہنوں تمہیں کیا چاہیے. جی شاہ صاحب نحنو نریدو مصحفن صغیرن، ہمیں ایک چھوٹا مصحف چاہیے. جی گلزار صاحب الطلاب خالی جگہ، جی ماشاءاللہ الطلاب یریدون، جمع تو جمع مذکر، الطلاب یریدون دفاتی، نو دفاترہم. یہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں آپ کے لیے چھوڑتے ہیں وہ. اور نواں جملہ شبیر صاحب، المدرسات خالی جگہ التباشیرہ. التباشیر چوک کو کہتے ہیں، چوک جو ہے آپ کا. جی المدرسات، المدرسات کیا ہیں، جمع مؤنث ہیں، تھرڈ پرسن، تو کیا صیغہ لگائیں گے، یردنا. ماشاءاللہ المدرسات یردنا التباشیرہ. جی احتشام صاحب آخری جملہ، المدیر خالی جگہ قائمتا اسماء الطلابی. المدیر یرید قائمتا، قائمہ فہرست، قائمتا اسماء الطلابی طلبہ کے ناموں کی فہرست. پیچیدہ مرکب اضافی، پیچیدہ مرکب اضافی، ٹھیک ہے، طلبہ کے ناموں کی فہرست. المدیر یرید پرنسپل کو چاہیے طلبہ کے ناموں کی فہرست. نہیں جی یہاں تک ہمارا جو ہے وہ کام مکمل ہو سکا ہے اس پیریڈ میں. تو ابھی بہت ساری ایکسرسائز باقی ہیں، انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں باقی ایکسرسائز کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ. نبی کے سامنے نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن.